خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس متی کے مطابق یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع جیسے اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلیمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع دنیا کا نور ہے، اور جہاں نور ہے وہاں کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا، اور یسوع نے ہمیں بھی کہا تم بھی دنیا کا نور ہو۔ ہم اس نور میں چلتے ہیں، اور اشعیاء نبی ہمیں آج یہی تقویت دیتے ہیں کہ تسلی دو میری قوم کو تسلی دو۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اشعیاء نبی 700 سال پہلے، یسوع مسیح کی آمد سے 700 سال پہلے، جب حالات بہت خراب تھے، اور لوگوں کو تسلی دیتا ہے کہ نجات دہندہ قریب ہے، نجات دہندہ آنے والا ہے۔ جب نجات دہندہ آئے گا تو وہ ہماری آنکھوں کو کھولے گا اور ہم خدا کی نجات دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال لوگ یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کرتے رہے، اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے رہے، اور خدا پر ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ کل کی تلاوتوں میں بھی اشعیاء نبی یہی بتاتے ہیں کہ وہ تنگی کے وقت تجھے روٹی دے گا، اور مشکل کے وقت تجھے وہ پانی بھی دے گا، اگر تو اس پر ایمان رکھے اور آواز سنے، اپنے کانوں سے آواز سنے، اور آواز یہی ہے کہ یہی راہ ٹھیک ہے۔ خداوند کی راہ کو دیکھے اور یہ جان لے کہ جو راہ چنی ہے یہ راہ ٹھیک ہے۔ اس جو مشکلات پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور آ سکتی ہیں، زندگی کے نشیب و فراز بھی آئیں گے، لیکن جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا وعدہ کرتا ہے کہ مشکل میں اس کو روٹی ملے گی، اس کی روٹی یعنی اس کو خوراک ملتی رہے گی، وہ زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا زندگی کا خدا ہے، خدا زندگی دیتا ہے، اور خدا نے ہی ہمیں زندگی دی ہے، اور جو خدا پر ایمان رکھتا ہے خدا اس کو زندہ رکھتا ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے اس کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، بے امید نہیں ہوتا، کبھی بھی اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہیں کرتا،
کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ جو ہم دنیاوی فکروں میں پڑھ کر کئی دفعہ جو اچھا کام ہم کر سکتے ہیں، کئی دفعہ ہم وہ بھی نہیں کر پاتے جو اچھا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشن کلیئر ہو جائے، جب نیت صاف ہو جائے، جب پتہ چل جائے کہ ہم کیوں زندہ ہیں، تو خدا برکت دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مرکز کی انجیل میں ہم نے سنا کہ یوحنا اصطباغی آتے ہیں اور یوحنا اصطباغی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، خدا کی راہ تیار کرو، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے جو اتنا افضل ہے، جو اتنا پاک ہے، جو اتنا نیک ہے، جو اتنا عظیم ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ عظیم یسوع آنے والا ہے۔ اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کی خوراک کیا ہے۔ بتایا گیا کہ وہ ٹڈیاں، جنگلی ٹڈیاں اور شہد کھاتا ہے۔ اتنا بڑا مشن ہے، اور وہ لوگوں کو توبہ کی منادی کرتا ہے کہ توبہ کرو، اور لکھا سارے یروشلمی اور ارد گرد کے سب لوگ یوحنا اصطباغی کے پاس بپتسمہ، اپنے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ حاصل کرنے کے لیے یوحنا کے پاس آتے ہیں، اور یوحنا ان کو پیغام دیتا ہے کہ خدا کی راہ کو تیار کرو، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرو، اپنی راہ ٹھیک کرو، اپنی سوچیں ٹھیک کرو، اپنے خیالات ٹھیک کرو، اپنے خدا کو سجدہ کرو، اپنے خدا کی عبادت کرو، اور اپنے ہم انسانوں کے کام آؤ۔ یہ یوحنا اصطباغی پیغام دیتے ہیں، اور کیونکہ یوحنا اصطباغی کا پیغام بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، اس لیے اسے کسی بھی دنیاوی چیز کی اب فکر نہیں ہے۔ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ خدا نے اسے اسی مشن کے لیے بھیجا ہے، اسی مشن کے لیے بھیجا ہے، اور اس کی راہ تیار کرنی ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خوراک یہ جنگلی ٹڈیاں ہیں، جنگلی شہد ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ پروردگار جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے یہ مشن دیا ہے، وہی میرا رکھوالا ہے، وہی میری دیکھ بھال کرتا ہے، وہی مجھے زندگی بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کبھی شاید نہیں بات آئی، آج ہم اگر کچھ بھی کام کرتے ہیں، ہم پھر کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا اتنا کام کیا ہے، شاید ہمیں سموسے مل جائیں، شاید کوئی چائے ملے گی، یا کوئی اور جلیبیاں ملیں گی۔ لیکن یوحنا اصطباغی وہ جنگلی شہد ہے، ٹڈیاں اس کی خوراک ہیں، اور کوئی توقع بھی نہیں، خدا کی پروردگاری پر ایمان ہے۔ اس کی بیماری کا بھی کوئی ذکر نہیں کہ وہ یہی چیزیں کھاتا ہے، نہ وہ ان چیزوں سے کھا کر اکتایا ہے، نہ پریشان ہوا ہے۔ اور اس کی جو کمر ہے اس پر، اور اس نے جو لباس پہنا ہے وہ اونٹوں کے بال کا بنا ہوا ہے، اونٹوں کے بال کا۔ اونٹ کے بال بہت سخت ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس بھی اس کو چبھتا ہے، چبھتا رہتا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ کوئی رضائی لے کر یا وکی رضائی لے کر نہیں بیٹھا، یہ لباس اس نے ایسا پہنا ہے کہ وہ لباس بھی اس کو چبھتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک جب تک مسیح کا راستہ تیار نہ کرے۔ مسیح کا راستہ تیار یہی کرنا ہے کہ اسے پوری قوم کو بپتسمہ دینا ہے، تیاری کا وقت ہے، اور توبہ کی بپتسمہ ہے تاکہ سب لوگ توبہ کریں، پاک صاف ہو جائیں۔ اور کیونکہ قوم نے پاک شخص کو دیکھنا ہے، پاک ہستی کو دیکھنا ہے، جب پاک ہستی کو دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے خیالوں کو بھی پاک کرنا ہے۔ یہی یوحنا کا پیغام تھا کہ توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اور خدا کی راہ کو تیار کرو۔ جو آج
ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی وقت ہے، مشکل کی گھڑی ہے، ہر طرف کرونا بھی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں۔ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج اس مشکل گھڑی میں کس طرح سے خدا سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا مددگار خدا ہی ہے، خدا کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم انسانی سطح پر کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھا کام کرتے کرتے بھی ہم سے غلطیاں ہو جائیں، لیکن جب خدا کی مدد سے کرتے ہیں پھر خدا ہمیں فضل دیتا ہے، خدا ہمیں رحم عطا کرتا ہے، اور ہم دوسروں کے لیے امید کا نشان بنتے ہیں۔ جو ہم سوچ رہے تھے کہ اپنی ڈائسس میں ان دنوں میں ہم کس چیز پر غور کر سکتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا اور آپ کے ساتھ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ان دنوں میں ایک طرف کرونا ہے، ابھی جب آنے سے پہلے بھی میں خبریں دیکھ رہا تھا تو خبروں میں یہی بتا رہے تھے کہ کرونا پھیلتا جا رہا ہے، سندھ میں، کراچی میں، اسلام آباد میں زیادہ، KPK میں، پنجاب میں بھی کیسز، اموات بڑھ رہی ہیں۔ ان مشکل حالات میں ہم جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، تو ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج سے اپنے لیے، پہلے خاندانوں کے لیے، دنیا کے لیے ہم امید کا نشان، امید کے پیغمبر اور تسلی دینے والے بنیں گے۔ جیسے پہلی تلاوت میں پڑھا گیا، تسلی دو میری قوم کو تسلی دو۔ ہم امید کے پیغمبر، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ امید ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ مشکل آ سکتی ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن جب امید ہے، جب ایمان ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اگرچہ ہر طرف اندھیرا بھی ہو جائے لیکن پھر بھی ہے کہ ایک روشنی کی ایک کرن، روشنی کی یہ امید، زندگی کی یہ امید اور روشنی کی امید ابھی بھی زندہ ہے۔ تو ہم پھر امید کے پیغمبر بنتے ہیں، پھر ہم مایوسی کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مایوسی کی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، فلاں شخص ایسا ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا۔ ہم پھر مایوسی کی خبریں سنتے، مایوس ہوتے اور مایوسی کی باتیں دوسروں کو بھی بتاتے رہتے ہیں، اور خود بھی پریشان اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن جو ہمارے اختیار میں وہ یہی ہے کہ ہم ہر مشکل وقت میں بھی ہم امید دینے والے بنیں گے، ہم خود بھی پر امید رہیں گے۔ اور جب جو شخص پر امید ہے اس کا ایمان خدا پر ہے، وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی لیے لکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں زبور 23 میں بھی، 23 زبور میں، اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں سے گزروں، اگرچہ موت کی وادی میں سے بھی گزروں تو مجھے پتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اگرچہ موت کی وادی سے گزروں، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ جو ایک شخص تھا، وہ بھی مشکلات، پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، سوچتا تھا کیا کریں، اور کبھی سوچتا تھا کہ میرے بچے ہیں، اس کو غصہ بھی بہت آتا تھا، پریشان بھی رہتا تھا، کبھی کبھی سوچتا تھا کہ مجھے یہ بھی تنگ کرتا ہے، وہ بھی تنگ کرتا ہے، زندگی کیا ہے، اور لڑتا بھی رہتا تھا، اس پریشانی میں وہ لڑ پڑتا تھا۔ اور ہمیں پتا ہے کہ جو شخص پریشان ہوتا ہے وہ اکثر یا تو بالکل خاموش ہو جائے گا یا دوسروں سے بھی لڑتا رہے گا، کھجا کھجا سا رہے گا اور چڑچڑا سا رہے گا۔ تو اس نے کئی دفعہ سوچا کہ زندگی کیا ہے، بچے ہیں اور کچھ ہے بھی نہیں، تو اس نے کئی دفعہ سوچا کہ بندہ خودکشی کر لے، لیکن اس کا ایک دوست تھا محلے میں رہتے، اور وہ جو فیملی محلے میں رہتی تھی وہ ان کے بھی حالات مشکل تھے، پریشانی تو ہر ایک کے پاس تھی، لیکن وہ دیکھتا کہ یہ روکی سکی ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہمیشہ ہی کھانے پر دعا کرتے ہیں، اور کھانے پر
खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तो उसने एक दिन सोचा कि ये कैसे इंसान हैं कि अक्सर इनके घर में इतना अच्छा खाना भी नहीं होता, तो ये फिर भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और इनके बच्चे भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और इनके बच्चे अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करते हैं, क्या खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अच्छे माँ बाप दिए हैं। तो उसने कहा कि इनको कोई समझ शायद नहीं है, इनको समझ ही नहीं कि इतनी परेशानियां। तो उसने एक दिन पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप नाराज ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें। तो उसने कहा कि परेशान क्यों ना हूं। उसने कहा कि ये आपका चिड़चिड़ापन रहना और हर वक्त गिले शिकवे करते रहना कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, गिले शिकवों से तो मायूसियां बढ़ेंगी, लेकिन जो है उसके लिए तो शुक्र अदा करना चाहिए। जो है, जो यीशु मसीह ने वो जब 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया, तो यीशु मसीह ने पूछा किसी के पास कुछ है, तो एक बच्चा था जो सामने लेकर आया, तो जो है उसी को बरकत दी गई। जो है, अजीज जो है उसको यीशु मसीह ने भी खुदा बाप का शुक्र अदा किया, उसे बरकत दी और वो सब के लिए हो गई। जो है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो है, आपकी अच्छी सेहत है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, आपके घर में अमन है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, आप खुश मिजाज हैं उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। अगर आप अपने मिजाज में उदास रहते हैं, उदास मिजाज है, तो उसको तब्दील करें ताकि आप भी ठीक हो जाएं। तो एनी हो, वो जो शख्स था, जो ख़ानदान था, उन्होंने उस दूसरे को बताया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि कल आप भी हमारे साथ गिरजे चलें, आमद का मौसम है। वो भी गिरजे आ गया, पहले नहीं आना चाह रहा था लेकिन गिरजे आ गया। जब मोमबत्ती जलाई गई तो वो उसने, जब ये नमाज खत्म हुई, उसने तिलावत यही सुनी, खुदावंद की राह को तैयार करो। वो नमाज में बैठा बैठा सोचता रहा, उसकी समझ में बात आ गई। उसने कहा कि मैं सोचता था पता नहीं कौन सी राह को तैयार करना है। उसने कहा बाकी तो मुझे कोई समझ आई या नहीं आई, ये मुझे समझ आ गई। मैं सोचता था शायद खुदावंद की राह को सीधा करना है, टेढ़ी मेढ़ी राह है उसको सीधा करना है, शायद ऊंची नीची है। लेकिन उसने कहा कि असल में मेरे और खुदा के दरमियान जो राह है, जो रास्ता है, वो मोहब्बत का रास्ता होना चाहिए। लेकिन मेरे और खुदा के रास्ते में जो रास्ता है उसमें मेरी अपनी ही मायूसियों की 1-2 पत्थर पड़े हैं, एक दो गिले शिकवे के पत्थर पड़े हैं, 1-2 नाराज होने के हैं कि हर एक से नाराज रहता हूं। तो कहले कितने लोगों को मैं नाराज करता हूं, तो अगर मैं हर एक से ही प्यार और मोहब्बत के साथ आज माफ़ी मांग लूँ, सुलह कर लूँ, तो जिस तरह ये मोमबत्ती जली है, इस मोमबत्ती ने मेरे दिल को रोशन कर दिया है, मेरा रास्ता सीधा हो गया। मुझे पता चल गया कि असल में मैं गुस्से होता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ, मायूस होता हूँ, दुखी दुखी बातें करता हूँ, तो यही मेरे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। वरना खुदा की राह तो सीधी है, उसकी तरफ से सीधी है, मेरी तरफ से ठीक नहीं है। आज से मैं अपनी राह ठीक कर लूँगा। जो आए आज से हम अपनी अपनी राहें भी ठीक करें, अपने दिल से और खुदा तक जो राह है, अपनी राह तो सीधी करें, बाकियों की खैर है, जो जिसको भी समझ आ जाएगी। आज जब हम भी देख लेंगे कि मेरे और मेरे यसू के दरमियान जो रास्ता है वो मोहब्बत है, वो कबूलियत है, वो माफ़ी है। लेकिन हो सकता है कि इस रास्ते में कुछ दूसरी चीज़ें आ गई हैं, जहां अभी भी बदले की बात है, शायद अभी भी किसी से नाराज़गी की बात है, शायद किसी को देखकर परेशान होता हूं। आज से मैं मोमबत्ती रोशन हो चुकी है, मैं भी अपने दिल को रोशन करूंगा, मैं अपने खुदा से अपना रास्ता सीधा करूंगा, और आज से मैं आमद के दिनों में क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दूंगा। जो खुदा आपको बरकत दे, मुझे भी बरकत दे, ताकि आज हम अपने अपने दिल का रास्ता भी यसू के साथ सीधा बनाएं। हमारा रास्ता चरनी की तरफ सीधा सीधा,
خدا آپ کے راستوں کو ٹھیک کرے مسیح خداوند کے وسیلے سے۔